अक्सर लोग नमाज फ़जर सही तरीके से अदा नहीं करते। नमाज फ़जर पढ़ने का सही मुकम्मल तरीका क्या है? 90% लोग नहीं जानते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग फ़जर की नमाज गलत पढ़ते हैं उनके घर में गुर्बत के डेरे लग जाते हैं। वो कभी गुर्बत की दलदल से नहीं निकल पाते। आइए जानते हैं नमाज फ़जर की सही तरह से अदा करने का तरीका, वीडियो को मुकम्मल देखकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग नमाज फ़जर को सही तरीके से अदा नहीं करते। जी हाँ, तहकीक के मुताबिक 90% लोग फ़जर की नमाज में ऐसी गलतियां करते हैं कि जिनका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज सही तरीके से अदा करे उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। जो फ़जर की नमाज को ज़ाया करता है या गलत तरीके से पढ़ता है उसके रिज़्क में तंगी आ जाती है। गुर्बत, परेशानी और मोहताजी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कितने ही घरों में बेबरकती बस फ़जर की कोताही की वजह से है। क्या आप वाकई फ़जर सही पढ़ रहे हैं? आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ़जर की नमाज का वो मसनून तरीका जिससे ना सिर्फ गुनाह मुआफ़ होते हैं बल्कि रिज़्क के दरवाजे भी खुलते हैं। अगर आप चाहें तो इस अंदाज में मुकम्मल वीडियो स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकते हैं जिसमें नमाज फ़जर का मुकम्मल सुन्नत तरीका, आम गलतियां और इस्लाह पैगाम शामिल हो। क्या आप मुकम्मल स्क्रिप्ट चाहते हैं? एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज के बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि आज रात एक अजीब बात हुई, क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? सहाबा ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में 2 फरिश्तों को देखा जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, आओ हम तुम्हें एक मंजर दिखाते हैं। फिर वो मुझे लेकर चले और मैंने ऐसे मनाजिर देखे जो दिल को दहला देने वाले थे, लेकिन उन सब के दरमियान एक मंजर ऐसा था जो मेरे दिल में उतर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को देखा जो अपने सर पर पत्थर मार रहा था और जब वो पत्थर लगता तो उसका सर फट जाता और फिर दोबारा जुड़ जाता और फिर वो शख्स दोबारा उसे पत्थर मारता। इस अज़ियतनाक मंजर को देखकर मैंने पूछा कि ये कौन है और उसे ये अज़ाब क्यों दिया जा रहा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये वो शख्स है जो कुरान पढ़ा करता था लेकिन उस पर अमल नहीं करता था और नमाज फ़जर को छोड़ दिया करता था। ये वो शख्स है जो फ़जर के वक्त उठता नहीं था और सोता रहता था। उसे रब की पुकार सुनाई नहीं देती थी। ये वो बदनसीब है जो दुनिया की नींद को आखिरत की निजात पर तरजीह देता था। एक और मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फ़जर और इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है गोया सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा, उसे इसका पूरा अजर मिलता है। या ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी है कि सिर्फ 2 नमाज़ें बाजमात पढ़ने से ऐसा अजर जैसे पूरी रात जाकर इबादत की हो। और फिर वो सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनकी आज़ान से मदीना जागता था, जब वो अजान देते तो सहाबा की आंखें खुल जाती थीं और वो मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते थे। हज़रत बिलाल फ़जर के वक्त अजान देते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर चमकने लगता, खुशी से पुरनूर हो जाता, क्योंकि वो जानते थे कि अब मेरे उम्मती उठेंगे, अब वो रब के दरबार में हाजिर होंगे। और अजान ऐसी होती थी जो दिलों को जगा देती थी, रूहों को बेदार कर देती थी। एक दफ़ा एक नौजवान सहाबी मस्जिद में फ़जर के लिए ना आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस फरमाया और नमाज के बाद सहाबा से पूछा, फ़लाँ कहाँ है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो बीमार है और कमज़ोर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो 2 आदमियों के सहारे भी चल सकता हो तो भी उसे मस्जिद आना चाहिए। सुबहान अल्लाह, इतनी ताकीद कि बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद भी फ़जर की नमाज को मस्जिद में बाजमात अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। नमाज फ़जर दीन इस्लाम का वो रोशन आगाज़ है जो बंदे के दिन को नूर से भर देता है। ये वो लम्हा है जब सारी दुनिया नींद की आगोश में होती है और एक मोमिन रब के सामने खड़ा होता है। ये वो लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमतों का नज़ूल होता है और अल्लाह ताला खुद अपने बंदों पर नज़रे रहमत फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते आते हैं और वो फ़जर और असर की नमाज़ों पर जमा होते हैं। फिर वो फरिश्ते जिन्होंने रात तुम्हारे साथ गुजारी थी ऊपर चले जाते हैं।
اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں، ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگوں جو فجر کی وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہیں، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تم کیا چیز پا لیتے ہو جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو؟ تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیے جاتے ہیں۔ پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم از کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہیں۔ پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ پھر قیام کیا جاتا ہے اور سامی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے۔ پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد قعدہ اخیر یعنی آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور التحیات، درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نجس اور بے برکت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن پڑھو یا اللہ سے مانگو۔ تمہیں جو چاہیے وہ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو اور تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری جمع ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق سخت وعید آئی ہے کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر
دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتے ہیں اور تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی، اگر ماں باپ سوئے رہیں تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے برکتیں بھی کم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پرسکون ہوں، تمہارے اعمال میں خیر ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن۔ یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت اور صحیح طرح سے ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔